جی ہاں، اور سب سے بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسے اداروں کے ذریعے سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا نظم اور منظم طریقے کے ساتھ ہو، منظم طریقے کے ساتھ ہو۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنے گھر والوں کو، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری دی ہے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو نہیں دیا۔ وہ مدرسے کا مدرس کر لے گا، وہ مسجد کا امام کر لے گا، وہ مکتب کا کوئی بھی معلم کر لے گا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، غیروں سے مخاطب نہیں ہے، غیروں سے مخاطب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو، اہل میں آ جاتے ہیں، اہل و عیال کو، جوڑ بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب کچھ انتظام کر کے اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے حوالے کر دے، وہ شوہر ناکام ہے، وہ شوہر بڑا ظالم ہے۔ بہت سارے ماں باپ یہ کہتے ہیں، کتنا بولنا مولانا، بچہ سنتا نہیں ہے، چھوڑ رہا ہے مجھے، بچی ضدی ہو گئی، سننا نہیں، میں چھوڑ ڈالا مامی، میں بولنا نہیں۔ تمہیں بولو کہ کوسی ایک نماز کو آتا نہ، بات کرو، سمجھاؤ، میں بولنا چھوڑ ڈالا مجھے۔ میرے عزیز دوستو، آگ جلتی ہے اور اس آگ میں آگ کے پیٹ کا 10 سال کا 12 سال کا بچہ آگ کے قریب جاتا ہے اور اس آگ میں گرنے کا اندیشہ ہے، گرنے کے قریب ہے، تو کیا ماں باپ دیکھتے ہوئے چھوڑ ڈالتے؟ میں بولے تو بھی سننا نہیں، گرے تو گرے لو انگار میں کہتے نہیں، پیچھے لیتے۔ تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تم سچا پکا مسلمان نہیں بناؤ گے، بچے کی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مشابہ نہیں بناؤ گے، بچی کی زندگی کو امہات المؤمنین کی زندگی کے مانند نہیں بناؤ گے، تو پھر یہ بچے، یہ بچیاں، یہ بیوی جہنم کے حوالے ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو اور ماں بہنیں اور عزیز طالبان، آپ کا اس وقت میں سب سے بڑی محنت آپ پر ضروری ہے، آپ کو بھی سب سے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو دین کی محنت آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، حدود شرعیہ میں رہ کر، محرم کے ساتھ رہ کر کے دین کی محنت آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور مردوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سامنے اس چیلنج کو رکھ کر کرنے کی ضرورت ہے کہ امت کو ارتداد سے بچانا ہے، امت کے بچوں بچیوں کے عقائد کو صحیح کرنا ہے، امت کے بڑوں کے، عورتوں کے، خواتین کے عقائد کو، اعمال کو، اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان کے عقائد کو درست کریں۔ کتنی بچیاں ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو فریڈم آف لائف کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو بڑے کالجوں کی چکر میں ان کو لا الہ الا اللہ تک کہنا معلوم نہیں ہے، ان کو غسل معلوم نہیں ہے، غسل کا مطلب معلوم نہیں ہے، اور کتنی عورتیں ایسے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کالجوں میں پڑھنے والے بچیوں تک ہم پہنچیں، خواتین، بچیاں پہنچیں اور ان کے عقائد کو درست کریں۔ چھٹیوں کے زمانے میں کالج میں پڑھنے والے بچیوں کو آپ اپنے محلے کے کسی گھر میں جوڑیں، ان کے لیے وقت دیں، اور